شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 84 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ خدا کی قسم تم اب دریاؤں اور جنگلوں میں بھی لڑ سکتے ہو، خالد نے اپنے سالاروں سے کہا۔ اس زمین پر تم نے اتنے طاقتور دشمن کو 3 شکستیں دے دی ہیں، تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے ہمارے دشمن کے لڑنے کا طور طریقہ کیا ہے۔ مثنیٰ نے بتایا ہے کہ دشمن اگر اسی میدان میں ہوا جہاں وہ پڑاؤ کیے ہوئے ہے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ میدان 2 دریاؤں دریائے فرات اور دریائے خصیف کے درمیان ہے۔ یہاں میدان ہموار ہے لیکن درختوں اور سبزے کی بہتات ہے۔ دوڑتے گھوڑوں پر تمہیں درختوں کا اور ان کے جھکے ہوئے ٹہنیوں کا خیال رکھنا ہوگا ورنہ ان ٹہنیوں سے ٹکرا کر مارے جاؤ گے۔ میدان محدود بھی ہے، ہمیں دشمن کو کسی قسم کا دھوکہ دینے کا اور چالے چلنے کا موقع نہیں مل سکے گا، ہمیں آمنے سامنے کا معرکہ لڑنا پڑے گا۔ ابن عمرو اور ابن حاتم پہلوؤں کے سالار ہوں گے، انہیں جب بھی اور جیسا بھی موقع ملا یہ اس کے مطابق نقل و حرکت کریں گے۔ اپنے کمانداروں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں جذبے کی شدت اور جسمانی پھرتی اور مضبوط حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابن حارثہ تم ہمارے پابند ہو کر نہیں لڑو گے، تمہارے ساتھ پہلے طے ہو چکا ہے کہ تم اپنے انداز کا مارکا لڑو گے، لیکن تم یہ احتیاط کرو گے کہ تمہارے سوار ہمارے راستے میں نہ آئے۔ تم نے اپنے سواروں کو یہی تربیت دے رکھی ہے، انہیں اسی طرح استعمال کرو لیکن اندھا دھند نہیں، نظم و ربط بہت ضروری ہے۔ ابن ولید مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے جیسا کہا ہے تجھے ویسا ہی نظر آئے گا، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے دستے میں چلا جاؤں؟ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں حارثہ کے بیٹے۔ خالد نے کہا، جا میدان جنگ میں ملیں گے یا میدان محشر میں۔ ناظرین، مثنیٰ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پلک جھپکتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس آتش پرست کماندار کا گھوڑا بھی تھا جسے اس نے قتل کر دیا تھا، وہ یہ گھوڑا خالد کے لشکر کو دے گیا تھا۔ اتنی تھوڑی تعداد میں اور اتنے محدود وسائل کے بھروسے مدینے کے مجاہدین اس لشکر پر حملہ کرنے جا رہے تھے جس کی تعداد ان سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھی اور جس کے ہتھیار بھی بہتر تھے اور جن کے سر لوہے کے خودوں سے اور چہرے لوہے کی زنجیروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کی ٹانگوں پر جانوروں کی موٹی اور خشک کھالوں کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ مجاہدین کے دلوں میں کوئی خوف نہ تھا، ذہنوں میں کوئی وہم اور وسوسہ نہ تھا، ان کے سامنے ایک پاک اور عظیم مقصد تھا۔ ان کی نگاہوں میں ان کے اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مذہب کی عظمت تھی، اپنی جانوں کی کوئی اہمیت نہ تھی سوائے اس کے کہ ان کی جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور اسے اللہ کی راہ میں ہی قربان کرنا ہے۔ اپنی زندگی دے کر وہ اسلام کو زندہ رکھنے کا عہد کیے ہوئے تھے، وہ گھروں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ ناظرین، ان کے شب و روز خاک و خون میں گزر رہے تھے، زمین ان کا بچھونا تھی اور اوپر آسمان تھا۔ باطل کی چٹانوں سے ٹکرانا، کفر کے تلاطم کو چیرنا اور دشمنان دین کے عزائم کو کچلنا ان کی عبادت تھی۔ ان کی زبانوں پر اللہ کا نام تھا، وہ تلوار کا وار کرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے اور تلواروں سے کٹ کر گرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، زخمی ہوتے تو اللہ کو پکارتے تھے۔ ناظرین، ایمان کی پختگی اور جذبے کی دیوانگی ان کے ہتھیار تھے اور یہی ان کی ڈھال تھی۔ وہ اس وقت دشمن کے سامنے پہنچے جب دشمن کا دوپہر کا کھانا تیار ہو چکا تھا۔ ان کے سالار جابان کے حکم سے لشکر کے لیے خاص کھانا تیار کیا گیا تھا۔ ناظرین، مورخ طبری اور ابن حشام اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ فارس کی فوج کو سانڈوں کی
کی طرح پالا جاتا تھا، سپاہیوں کو مرغن کھانے کھلائے جاتے تھے۔ فارس کے شہنشاہوں کا اصول بلکہ عقیدہ تھا کہ مضبوط اور مطمئن فوج ہی سلطنت، تخت و تاج کی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے۔ ناظرین، فارسی سالار جابان نے اس سے زیادہ مرغن اور پرتکلف کھانا تیار کرایا تھا جو فوج کو عام طور پر ملا کرتا تھا۔ ناظرین، اس کھانے کا ذکر تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ بے شمار جانور ذبح کر دیے گئے تھے، گوشت کے علاوہ کئی چیزیں پکائی گئی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جابان اپنے لشکر کی خاطر تواضع کر رہا تھا کہ سپاہی خلوص سے دل سے لڑیں گے اور اچھے سے اچھا کھانے کے لیے زندہ رہیں گے۔ کھانا چونکہ خاص تھا اس لیے اس کی تیاری میں معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ ناظرین، دن کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا جب کھانا تیار ہوا۔ لشکر بھوک سے بے تاب ہو رہا تھا۔ جب لشکر کو اطلاع دی گئی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے اور لشکر کھانے کے لیے بیٹھ جائے، ناظرین عین اس وقت گشتی سنتریوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کی فوج سر پر آ گئی ہے۔ خالد اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کی خبر قبل از وقت نہ ہو۔ ناظرین، انہوں نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں ہڑبونگ سی بپا ہو گئی۔ ناظرین، سالار اور کماندار چلا چلا کر دونوں لشکروں کو جنگ کی تیاری اور صف بندی کا حکم دے رہے تھے، مگر لشکر کے سامنے جو رنگا رنگ کھانے رکھے جا رہے تھے انہیں لشکر چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ ناظرین، تبری کی تحریر شاہد ہے کہ لشکر سے بڑی بلند آواز اٹھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے تک وہ کھانا کھا لیں گے۔ بیشتر سپاہی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، خالد کی فوج جنگی ترتیب میں بالکل سامنے آ گئی۔ یہ فوج حملے کے لیے بالکل تیار تھی۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹتے دیکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی ڈر گئے تھے۔ کھانا چھوڑ دو، ان میں سے کئی ایک نے واویلا بپا کر دیا۔ ان مسلمانوں کو موقع نہ دو، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، تیار ہو جاؤ۔ وہ کھانا چھوڑ کر لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ ناظرین، باقی لشکر اپنے سالاروں اور کمانداروں کا بھی حکم نہیں مان رہا تھا۔ وہ سب بھوک سے مرے جا رہے تھے، لیکن جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے ان کی خوف زدہ ہڑبونگ دیکھ کر سارا لشکر کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ناظرین، مدینے کے مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ خالد انہیں احکام دے رہے۔ ناظرین، دشمن نے ابھی گھوڑوں پر زینے کسنی تھیں اور سارے لشکر کو زرہ پہننی تھی۔ جابان نے مہلت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس دور کے رواج کے مطابق عیسائیوں کے سردار عبد الاسود عجلی کو ذاتی مقابلے کے لیے آگے کر دیا۔ کس میں ہمت ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے گا؟ عبد الاسود نے اپنے لشکر سے آگے آ کر مسلمانوں کو للکارا۔ جسے میری تلوار سے کٹ مرنے کا شوق ہے وہ آگے آ جائے، میں ہوں ولید کا بیٹا۔ خالد نے نیام سے تلوار نکال کر بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ میں ہوں جس کی تلوار تجھ جیسوں کے خون کی پیاسی رہتی ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر رہ اور اپنا نام پکار، میں ہوں عبد الاسود عجلی۔ اس نے بلند آواز سے کہا، نام عجلان کا بلند ہوگا۔ ناظرین، خالد کا گھوڑا اس کے قریب سے گزر گیا، آگے جا کر مڑا اور خالد نے تلوار تان لی۔ عبد الاسود نے بھی تلوار نکال لی تھی۔ خالد نے دوڑتے گھوڑے سے اس پر وار کیا لیکن یہ وار خطا گیا۔ عبد الاسود نے بھی خالد کی طرف گھوڑا دوڑا دیا اور ایک بار پھر دونوں سوار آمنے سامنے آئے۔ اب کے عبد الاسود نے وار کیا، خالد نے وار اس طرح روکا کہ ان کی تلوار عبد الاسود کی تلوار کے دستے پر لگی۔ جہاں اس عیسائی سردار کا ہاتھ تھا اس کے اس ہاتھ کی 2 انگلیوں کے اوپر کے حصے صاف کٹ گئے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ ناظرین، عبد الاسود نے بھاگ کر نکلنے کی بجائے بلند آواز میں کہا کہ اسے برچھی دی جائے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں برچھی تھی، وہ دوڑتا ہوا اپنے سردار کی طرف آیا۔ خالد نے
اس کا راستہ روکنے کے لیے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ وہ آدمی پیادہ تھا، اس نے خالد سے بچنے کے لیے برچی اپنے سردار کی طرف پھینکی۔ ناظرین، خالد پہنچ گئے تھے، برچی آ رہی تھی جسے خالد کے سر کے اوپر سے گزرنا تھا۔ ناظرین، عبد الاسود نے برچی پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر رکھے تھے۔ خالد نے برچی کو تلوار ماری، برچی کٹ تو نہ سکی لیکن ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ برچی راستے میں رک گئی اور گر پڑی۔ ناظرین، خالد نے گھوڑے کا رخ عبد الاسود کی طرف کر دیا۔ اب یہ شخص وار سے صرف بچ سکتا تھا، وار کو روکنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ناظرین، اب یہ شخص وار سے صرف بچ سکتا تھا، وار کو روکنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ خالد نے بغرض تماشا اسے ادھر ادھر بھگایا۔ ابن ولید، خالد کے ایک سالار نے بلند آواز سے کہا، اسے ختم کرو، دشمن تیار ہو رہا ہے۔ ناظرین، خالد نے گھوڑے کی رفتار تیز کر کے اور اسود کے قریب سے گزرتے تلوار برچی کی طرح ماری۔ عبد الاسود نے گھوڑے کے ایک پہلو پر جھک کر بچنے کی کوشش کی لیکن خالد کی تلوار اس کے دوسرے پہلو میں اتر گئی۔ عبد الاسود سنبھل گیا لیکن وہ بھاگا نہیں۔ خالد نے اب پیچھے سے آ کر اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن اس طرح کٹی کہ سر ڈھلک کر ایک کندھے پر چلا گیا۔ گردن پوری نہیں کٹی تھی لیکن معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 85 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔